بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت بابرکت، ایمان افروز اور دلوں کو سکون دینے والے ایسے عظیم عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے جسے اگر کوئی مسلمان اخلاص دل کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت، گھر میں سکون، دل میں اطمینان اور زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت عظیم عبادت ہے، اور فجر کی دو سنتیں تو ایسی مبارک سنتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دولت، خزانے، سونا چاندی اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر قرار دے رہے ہوں، اس عمل کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور اسی فجر کی دو سنتوں کے بعد ایک عظیم سورت کی تلاوت کا ذکر اہل علم نے بڑی محبت سے کیا ہے، اور وہ سورت ہے سورہ واقعہ۔ ناظرین کرام، سورہ واقعہ کو سورۃ الغنا یعنی مالداری اور رزق کی برکت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے بزرگوں، مفسرین اور صالحین نے اس سورت کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص اسے پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے محتاجی اور فقر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بعض روایات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں پہنچتا۔ اگرچہ محدثین نے بعض روایات کی سند پر گفتگو فرمائی ہے، لیکن امت کے بہت سے صالحین نے اس سورت کے روحانی اثرات اور رزق میں برکت کے تجربات بیان کیے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، اصل راز صرف زبان سے پڑھنے میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین، حلال رزق، تقوی، نماز کی پابندی اور دل کی پاکیزگی میں ہے۔ جب بندہ فجر کے وقت اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، فجر کی دو سنتیں محبت سے ادا کرتا ہے، پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں، رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، اور رزق کے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے حالات، جنتیوں کے انعامات، جہنمیوں کی عبرتناک کیفیت اور اپنی بے شمار قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب انسان اس صورت کو غور سے، فکر سے پڑھتا ہے، غور و فکر سے پڑھتا ہے، تو اس کا دل دنیا کی حرص نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اسے دنیا کی دولت بھی عزت کے ساتھ ملتی ہے اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج بہت سے لوگ پریشان ہیں، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار کا شکار ہے، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں، کسی کے گھر میں سکون نہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر لیا۔ ہم نے صبح کے مبارک وقت کو موبائل
غفلت اور نیند کی نظر کر دیا، حالانکہ فجر کا وقت برکتوں کا خزانہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سوچئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے دعا کی ہے، تو جو بندہ فجر کے بعد قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، تسبیح کرے گا، درود شریف پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیسی برکت نازل فرمائے گا۔ ناظرین، سورہ واقعہ صرف مال کی زیادتی کے لیے نہیں، بلکہ دل کے سکون، یقین کی مضبوطی اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنی قدرتوں کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ کبھی کھیتیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، کبھی پانی کی طرف، کبھی آگ کی طرف، تاکہ انسان سمجھے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ نوکری، تجارت، ذریعہ کاروبار یا انسان نہیں، بلکہ اصل رازق اللہ رب العالمین ہے۔ اور جب بندہ یقین دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر اس کا دل خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دل کی کامیابی کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، بچوں میں نیکی آئے، کاروبار میں برکت آئے، قرض ختم ہو، رزق وسیع ہو، دل مطمئن ہو جائے، تو ہمیں فجر کی نماز اور قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا۔ خاص طور پر فجر کی 2 سنتوں کی پابندی اور اس کے بعد ذکر و تلاوت انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ فوراً اثر چاہتے ہیں، 2 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اخلاص اور مستقل مزاجی کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی اصل راز ہے۔ صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ زندگی کو بھی قرآن کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، سود، حرام کمائی، ظلم اور گناہوں سے بچنا ہوگا، کیونکہ گناہ رزق کی برکت ختم کر دیتے ہیں، جبکہ توبہ، نماز اور قرآن رزق میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، فجر کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں پر متوجہ ہوتی ہے۔ اس وقت کی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد محبت سے سورہ واقعہ پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال، برکت، سکون اور مغفرت کی دعا کریں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، دل میں اخلاص ہو اور عمل میں پابندی ہو۔ ناظرین، دنیا کی دولت ہمیشہ سکون نہیں دیتی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ ملنے والا رزق دل کو سکون بھی دیتا ہے اور عزت بھی۔ کتنے لوگ مالدار ہیں مگر پریشان ہیں، اور کتنے لوگ کم مال کے باوجود سکون میں ہیں۔ اس لیے اصل کامیابی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو بہت کچھ بھی بے سکونی بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہی نیت کریں کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں گے، فجر کی 2 سنتوں کو اہتمام سے ادا کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، خصوصاً سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال رزق، برکت اور ایمان پر استقامت کی دعا مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، حلال رزق کمانے والا، گناہوں سے بچنے والا اور دنیا و آخرت میں کامیابی بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بہن بھی اس عظیم عمل کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ اسلامی معلومات، قرآن و حدیث کے نور سے بھرپور بیانات اور ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔